السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 8th امینڈمنٹ کے دوران 58(2)B میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ آرٹیکل 58 صدر کی پاورز اور کیبنٹ کے ساتھ اس کے ریلیشنز کا تذکرہ کرتا ہے۔ 58(2)B میں یہ شامل کر دیا گیا کہ پریزیڈنٹ جب دیکھے، اس کی صوابدید پہ یہ رکھ دیا گیا کہ اگر وہ محسوس کرے کہ ملک میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق حکومت چلانا مشکل ہو گیا ہے، یا ملک کے معاشی حالات اس بات کے متقاضی ہیں، یا سیاسی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ملک جو ہے وہ سموتھلی چل نہیں سکتا، تو وہ اپنی صوابدید پر یا اس کے اپنے خیال میں اگر آ جائے، وہ سوچ لے، تو وہ اس اسمبلی کو، کسی بھی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ اس طریقے سے پریزیڈنٹ اور کیبنٹ کے درمیان پاورز عدم توازن کا شکار ہو گئے۔ بیلنس آف پاور ان فیور آف پریزیڈنٹ چلا گیا۔ اس اختیار کا سب سے پہلا استعمال جنرل ضیاء الحق صاحب نے خود کیا، اور محمد خان جنیجو صاحب کی اسمبلی 1988 میں ڈیزالو کر دی گئی۔ اس اسمبلی کی تحلیل کو سیف اللہ کیس، حاجی سیف اللہ کیس بہت مشہور ہے۔ عدالت میں اس کو چیلنج کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ تحلیل اللیگل ہے، لیکن کیونکہ الیکشن کا وہ اناؤنس ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اسمبلی ریسٹور نہیں کر سکتے۔ اسی ورڈکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ انہوں نے اس میں یہی کہ اسمبلی کو توڑنا اللیگل ہے، لیکن اس وقت کیونکہ انتخاب اناؤنس ہو چکے ہیں، اس لیے اسمبلی بحال نہیں ہو سکتی۔ اس کا دوسرا استعمال جو ہے وہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی 1990 میں جنرل اسحاق خان نے کیا، اور اسحاق خان نے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا۔ صدر اس وقت پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا۔ خواجہ طارق رحیم صاحب نے اس کیس کو عدالت میں چیلنج کیا۔ عدالت نے، ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو، اسمبلی کے اس ڈسولوشن کو یہ کہہ کر صحیح قرار، جسٹیفائی قرار دے دیا کہ اس وقت حالات ایسے کریٹیکل تھے کہ جس میں صدر کا یہ اختیار جو استعمال ہوا ہے یہ درست ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو اپہولڈ کیا۔ خواجہ طارق رحیم ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے نام سے یہ کیس تھا، اور نومبر 1991 میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اپہولڈ کیا۔ اس کے بعد حکومت میاں نواز شریف صاحب انتخاب کے نتیجے میں جیت گئے، اور ان کی حکومت بن گئی۔ لیکن اس حکومت کو بھی 1993 میں پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے اس کو بھی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا۔ 58(2)B کے تحت اسمبلی کو ڈیزالو کیا۔ نواز شریف ورسز فیڈریشن آف پاکستان آرٹیکل 184 کلاس 3 کے تحت انہوں نے اسمبلی کی بحالی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسمبلی کو بحال کر دیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسے کریٹیکل حالات یا سرکمسٹانسز نہیں تھے کہ جس میں اسمبلی کو ڈیزالو کیا جاتا، اور اسمبلی ریسٹور ہو گئی۔ اور اسمبلی ریسٹور ہونے کے بعد میاں صاحب نے اپنا دوبارہ وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھال لی، لیکن اس کے بعد ایسے حالات پیدا کیے، ایسے سرکمسٹانسز پیدا ہو گئے کہ اسمبلی کی ریسٹوریشن کے باوجود نواز شریف صاحب جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، ان کو 2 مہینے کے اندر ہی استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ اس استعفے کے ساتھ ہی صدر اسحاق خان صاحب کو بھی استعفیٰ دینا پڑا، اور اس طریقے سے دونوں فارغ ہو گئے، اور اسمبلی کو جو عدالت نے بحال کیا وہ بھی بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔
1993-96 پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور آتا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے ایک اہم رکن کو فاروق احمد لغاری کو پریزیڈنٹ کے عہدے پر براجمان کیا، اور اب یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ کوئی بھی ان اسمبلیوں کو اس طریقے سے کھلونے کی طرح توڑ نہیں سکے گا، کیونکہ ان کا صدر اپنا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک خواب ہی ثابت ہوا، اور 1996 میں 58(2)B کے استعمال کے تحت پریزیڈنٹ فاروق احمد لغاری نے اپنی ہی پارٹی کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، اور اس طریقے سے یہ کیس دوبارہ بینظیر بھٹو ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا۔ لیکن 29 جنوری 1996 کو یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، تو اس میں اسمبلی کی ڈسولیوشن کو انہوں نے اپ ہیلڈ کیا، اور پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کر دی گئی۔ لیکن یہ ہوا کہ یہاں پہ ضیاء محمود مرزا صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ دے دیا۔ اس کے بعد محترم نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی۔ محترم نواز شریف صاحب نے اس دور میں 13th امینڈمنٹ پاس کر لی۔ 13th امینڈمنٹ کے تحت 58(2)B میں جو صدر کا اختیار تھا اس کو محدود کر دیا گیا، لیکن کچھ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سیفٹی والو تھا، جس میں اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد دوبارہ حکومت آ جاتی تھی اور مارشل لاء کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت یہ نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت 2/3 میجارٹی تھی، اور وہ اس پوزیشن میں تھے کہ اور انہوں نے اس کو کیا، 13th امینڈمنٹ پاس کر دی۔ لیکن یہ بھی اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اب اسمبلی کو صدر توڑ نہیں سکے گا، اور اس کی سخت سزا بھی رکھی گئی۔ لیکن یہ بھی خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا، بلکہ 1999 میں جنرل مشرف صاحب نے مارشل لاء امپوز کر دیا، اور اس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ تو اس کو بھی جنرل مشرف صاحب کے اس عمل کو نظریہ ضرورت کے تحت کیلسن پازیٹیوزم تھیوری ہے، جس کو ہم عرف عام میں پاپولرلی نون ایز دا لا آف نیسیسٹی، اس کے تحت مشرف صاحب کے مارشل لاء کو جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو مارشل لاء کے اور اس کے ساتھ یہ 2 شرائط رکھی کہ 3 سال کے اندر اندر انتخابات ہوں گے، اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی تبدیلیاں نہیں کی جائیں جس سے کانسٹیٹیوشن کی حیت اور بنیادی کریکٹرسٹکس بدل جائیں۔ بہرحال مارشل لاء کو اور اس کے تمام عمل کو جسٹیفائی کر دیا گیا۔ لیکن اس دوران انتخابات ہوئے، انتخابات میں پریزیڈنٹ یونیفارم پریزیڈنٹ رہے، اسمبلی نے مدت بھی پوری کی، اور اس کے بعد 2008 میں دوبارہ جب انتخاب ہوا تو اس میں پیپلز پارٹی جو اقتدار میں آ گئی۔ پیپلز پارٹی میں تو اس میں جب اسمبلی دوبارہ ہوئی تو جنرل مشرف صاحب نے 17th امینڈمنٹ پاس کر دی۔ 17th امینڈمنٹ میں یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ کی 58(2)B کی پاورز دوبارہ بحال کر دی گئیں، ہو گیا۔ 2008 میں دوبارہ جب یہ انتخاب ہوا، محترمہ بینظیر صاحبہ شہید ہو گئیں، اور اس کے بعد انتخاب جب عمل میں آیا تو انتخابات اناؤنس ہو چکے تھے، انتخابات کی کمپین میں ہی وہ شہادت ان کی ہوئی، تو اس کے نتیجے میں جو نئی اسمبلی بنی اس میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی۔ بہرحال یہ کولیشن حکومت تھی، آصف علی زرداری صدر کے عہدے پر متمکن ہو گئے، اور اس میں انہوں نے 18th امینڈمنٹ پاس کی۔ جنرل مشرف صاحب نے 17th پاس کی، جس میں 13th امینڈمنٹ کو ختم کر کے دوبارہ پاور کر دی تھی، تو انہوں نے 18th امینڈمنٹ پاس کی۔ 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے صدر کی 58(2)B کی پاور کو ختم کیا، اور یہ پاور پرائم منسٹر کے پاس چلی گئی، یہ پاور پرائم منسٹر کے پاس چلی گئی۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ
18th امینڈمنٹ جو ہے اس کے بڑے دور رس نتائج مرتب ہوئے. بہرحال اس میں اس 18th امینڈمنٹ کے بعد اسمبلی نے اپنی پوری مدت پوری کی اور دوسری اسمبلی نے بھی اپنی مدت پوری کی اور تیسری اسمبلی میں بھی جو ہے وہ اس کی مدت پوری ہوئی. اور تو اب بہرحال 58(2)B کے تحت اسمبلیوں کو عدم استحکام رہا. اس کے تحت 13th امینڈمنٹ کے تحت اس کو صدر کی پاور کو کم کیا گیا. 17th امینڈمنٹ کے تحت دوبارہ صدر کی پاور کو مشرف کے سائے میں اس کو دے دیا گیا. 18th امینڈمنٹ کے تحت 58(2) میں صدر کی پاور کو 2B میں صدر کی پاور کو پھر کم کر دیا گیا اور یہ پاور پرائم منسٹر کے پاس آ گئی.